الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم توصیف محمد کا بیان ہو کہاں تک توصیف محمد کا بیان ہو کہاں تک ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک اب جو اس سے آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے اب جو اس سے آگے ہے وہ پردے میں نہاں ہے لہجہ ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے محترم حضرات اور سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اب میری آپ سے مختصراً پر درد اور پر لہجے میں یہ گزارش ہے کہ میں چند ہی لمحات آپ کے سامنے یہاں حائل ہوں اس لیے آپ باوقار طریقے سے سکون سے اطمینان سے بات سنیے کیونکہ قرآن کا سننا اور سنانا یہ مومن کی علامت ہے اور قرآن سے انحراف کرنا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی علامت ہے قرآن پڑھا جائے حدیث پڑھی جائے اور ہم سنیں مسکرائیں گھومیں پھریں بے توجہی کریں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف مقامات سے دو چار آیت کریمہ تبرک کے طور پر جو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء علماء یہ عالم کی جمع ہے عالم کس کو کہتے ہیں عالم کہتے ہیں جاننے والے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالم اس کو کہتے ہیں جس نے نومیر سے رٹنا شروع کر دیا دروس و صرفیہ سے رٹنا شروع کر دیا نورانی قاعدہ سے پڑھنا شروع کر دیا اور کلیمتانی حبیبتانی علی اللسان تک پڑھ لیا اس کو عالم کہیں گے لیکن عالم کے معنی آتے ہیں جاننے والا ہم سب اس بات کے عالم ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے مجمع میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے حبیب تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد اور آخری نبی ماننے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان نہیں بولو نا بات ہو رہی ہے آپ بھی کہیں گے میں بھی کہوں گا تو مزہ آئے گا ورنہ تو ایسے پتا چلتا ہے سمون بکون اومن باؤن لا یاقلون تو عالم ہیں ہم سب اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس بات کے بھی عالم ہیں کہ ہمارے اوپر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں ہم اس بات کے بھی عالم ہیں کہ ہمیں سال میں ایک بار 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں ہم اس بات کے بھی عالم ہیں کہ ہم نے سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے ہم اس بات کے بھی عالم ہیں کہ ہم نے عمر بھر میں 1 مرتبہ حج فرض ہونے کے بعد حج کرنا ہے اب اگر کوئی بات سننے کے بعد کوئی بات جاننے کے بعد کوئی بات معلوم ہونے کے بعد نہ کرے تو اس کو کیا کہیں گے ہوگا نا اس کو کیا کہیں گے اس کو منکر کہیں گے یہی تو کہیں گے نا کہ بات کو نہیں مانتا ہے بات کو نہیں سنتا ہے بات کو نہیں سمجھتا ہے توجہ نہیں دیتا ہے تو اسی لیے اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں ہم اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ ہے بھائی ہے اللہ ہے نا تو کہو نا اللہ ہے بھائی اللہ ہے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھائی ایک دیہاتی سے پوچھا گیا اللہ ہے اس نے کہا سبحان اللہ اس نے کیا کہا بھائی ہم بولیں گے آپ بولیں گے تو مجمع بولے گا دیہاتی سے بولا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا اللہ ہے
اگر ہم کو پوچھی جائے یہ بات تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ اللہ ہے؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، لیکن ہم سمجھے؟ جب جاتی سے پوچھا گیا کہ اللہ ہے، اس نے کہا سبحان اللہ کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا اللہ ہے؟ اس نے خود ہی اس کی تعریف بتا دی کہ ہمیں مینگنی سے پتا چلا کہ اونٹ ہے۔ ہم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، مینگنی کو دیکھا، پتا چلا اونٹ ہے۔ ہم نے بھینس کو نہیں دیکھا، گوبر کو دیکھا، پتا چلا اونٹ ہے نا؟ اور ہم نے آگ کو نہیں دیکھا، دھوئیں کو نہیں دیکھا، آگ کو نہیں دیکھا، دھوئیں کو دیکھا، پتا چلا آگ ہے۔ اور آگ کو جب دیکھا، سمجھا کہ آگ ہے، تو یہ بھی پتا چلا کوئی جلانے والا بھی ہے۔ ہم نے جب قدم کے نشان دیکھے تو پتا چلا کوئی چلنے والا ہے۔ تو پھر دیہاتی نے کہا کہ جب ہمیں قدم سے پتا چلا چلنے والا کوئی ہے، ہمیں مینگنی سے پتا چلا اونٹ موجود ہے، ہمیں دھوئیں سے پتا چلا آگ لگانے والا کوئی ہے، تو ہمیں تو یہ پتا نہیں چلتا کہ اتنا بڑا پونچوں والا آسمان، اتنی بڑی چوڑی اور چپٹی زمین، اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنی بڑی بڑی مخلوق، کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے؟ تو ہم اس کے عالم ہیں۔ جب ہم اس کے عالم ہیں تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا۔ کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ آج تک جو کوتاہی، کمی، غلطی، لغزش، سوغان، قصدن کچھ بھی ہوا، اللہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ اس کو کیا کریں گے؟ معاف فرمائیں گے۔ لیکن جاننے کے بعد جو ہم کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ بولو نا، سزا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں، دھوتے ہیں، پریس کرتے ہیں، پہنتے ہیں، جب میل پڑتا تو کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کو ملتے ہیں؟ نہیں، نکال کے باتھ روم میں پہنچاتے ہیں، پھر دوبارہ صابن لگاتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر استری لگاتے ہیں، پھر پہنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ سے کوئی بھی کوتاہی، کمی، غلطی، لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرے قریب آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، میرے سامنے آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں عطا کرو، مجھ سے مانگو۔ پھر کہا ہمیں دو چیزیں ہمیں بتائی، کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کس کے لیے؟ جو آدمی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو پامال کیا، خواہشات پر قابو رکھا، خواہشات پر کیا کیا؟ قابو رکھا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کے معنی خواہشات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کی ہوئی، انکار کیا ہوا جن چیزوں سے، ان سے بچاؤ، تو کہتے ہیں وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ بھئی اللہ سے ڈریں گے تب جب ہم اللہ کو جانیں گے، جب ہم اللہ کو جانیں گے تو پھر اللہ سے ڈریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تالا بند کر دو، کھڑکی بند کر دو، لائٹ آف کر دو، پردہ جھاڑ دو، کر لو جو کرنا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو ہمیں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ ہر حال میں دیکھتے ہیں۔ ہم جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، جس حال بھی ہیں، جیسے ہیں، تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہمیں یہ استحضار ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم گناہوں سے بچیں گے، پھر ہم وہ کام کریں گے جن کام کے کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایک ہی بات سمجھانے کے لیے آگے۔ کیا بات سمجھانے کے لیے آگے؟ اللہ کو جانو اور اللہ کی مانو۔ کیا سمجھانے کے لیے آئے؟ اللہ کو جانو اور اللہ کی مانو۔ ہم نے اللہ کو جاننا ہے، اس اللہ کو جاننے کے لیے میں نے آپ کو دو مثالیں دی، اور اب اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ کی ماننی ہے تو وہ کس کے طریقے سے ماننی ہے؟ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، شیخ یعقوب علیہ الرحمہ، یہ کرخ کے رہنے والے، ان کے لیے اس لیے ان کو کرخی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ کیا کر لیا؟ بھائی روزہ رکھنا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ بھائی ڈائریکٹ ہم کہیں گے روزہ رکھنا ثواب ہے تو یہ جواب غلط ہے۔ یہ جواب کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ روزہ رکھنا ثواب ہے تو یہ جواب ڈائریکٹ غلط ہے۔ روزہ شریعت کے مطابق رکھنا ثواب ہے۔ روزہ رکھنا کیسے ثواب ہے بھائی؟ شریعت کے مطابق رکھنا جو ہے ثواب ہے، ورنہ ہم روزہ جو رمضان میں رکھتے ہیں وہی روزہ عید الفطر کے دن رکھیں گے؟ قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو، شریعت سے پوچھو، کیا کہہ رہا ہے؟ آج روزہ نہیں رکھنا ہے، آج خوب کھانا ہے۔
آج روزہ رکھنا حرام ہے. اگر روزہ تو 1 مہینہ رکھ کے ہم آئے. اگر ہم ڈائریکٹ یہ کہہ دیں گے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے تو یہ جواب غلط ہے. روزہ رکھنا شریعت کے مطابق عبادت ہے. روزہ کیسے ہو؟ شریعت کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے. اب جب امام ترکی علیہ رحمہ روزہ رکھنے کی حالت میں پہنچے کہاں پہ؟ شیخ امام بہاؤالدین نقشی بندی علیہ رحمہ کے پاس. ان کے پاس مریدین کا مجمع تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ کھانا تناول فرمائیے، کھانا کھائیے. انہوں نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے. کہا جو روزہ ہوائے نفس کے ساتھ ہے اس سے بہتر کھانا کھانا. جو روزہ ہوائے نفس کے ساتھ میں ہے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ کھانا کھانا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں شریعت سے پوچھیں. جو بھی کام کریں کس سے پوچھیں؟ شریعت سے. ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈریں. اس لیے اس آیت کے جز میں مفسرین کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ہمیں 2 چیزوں کو بتایا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف کا جذبہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر امید کا جذبہ ہو. کیا ہے؟ اب محبوب علماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب علیہ رحمہ نے دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں جوانوں کے لیے خوف غالب ہونا چاہیے اور بزرگوں کے لیے امید غالب ہونی چاہیے. جو جوان طبقہ ہے اس کو خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچے، تاکہ وہ کیا کرے. آج ہم سمجھتے ہیں غیبت کرنا گناہ ہے، آج ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے. کون یہ بات نہیں سمجھتا جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ سب کو پتا ہے. کوئی ایسا ہے اس مجمع کے اندر جس کو یہ پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس پر لعنت ہے. ہم خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے آج ہم اس مجمع کے اندر توبہ کریں گے. جھوٹ نہیں